بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، نوجوان ملت، قابل احترام بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو گیا اور الحمدللہ پورے زور شور سے اہلیان اسلام نے عید سعید منائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کی عبادتیں قبول فرمائیں اور جو سعادتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کے خاص مہینے میں مسلمانوں کو عطا
اور جو عبادت کا شوق، ذوق، عبادت میں انہماک، عبادت کا اشتیاق، عبادت کا جذبہ، نمازیں و تکبیر اولیٰ پانے کا جذبہ جیسے رمضان المبارک میں تھا، پورے سال ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہی جذبہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوتا ہے تو مدارس آباد ہونے شروع ہوتے ہیں۔ چند دن کی چھٹیوں کے بعد مدارس کے داخلے شروع ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہر علاقے سے چند افراد جو دین کا درد رکھتے ہیں، دین کا شوق رکھتے ہیں، آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ دلواتے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن، حامل قرآن، عالم دین بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطایا، اللہ تعالیٰ نے جن عطایا کا وعدہ قرآن مجید میں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا یقین رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں۔ ایک بات ضروری ہے وہ جان لیجئے کہ مدارس کا قیام فرض کفایہ ہے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے پڑھ لی، پورے محلے والوں سے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اگر پورے محلے میں سے کسی نے نماز جنازہ نہ پڑھی اور میت کو دفنا دیا گیا تو پورے کا پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ اسی طریقے سے مدارس کا قیام، جس میں بچے حفظ کی تعلیم حاصل کریں، عالم دین بنے، مفتیان بنے، مفسر بنے، محدث بنے، ان مدارس کا قیام فرض کفایہ ہے۔ اگر ایسے مدارس نہ رہے اور کوئی علم دین حاصل نہیں کر رہا، کوئی عالم نہیں بن رہا، کوئی حافظ نہیں بن رہا، کوئی محدث مفسر نہیں بن رہا، سب نے دین کو چھوڑ رکھا، سب نے علم دین کو چھوڑ رکھا اور سارے کے سارے دنیاوی علوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ تو مدارس کا قیام فرض کفایہ ہے۔ ایک مدارس ہے، مکاتب ہے، مدرسہ کہتے ہیں جس میں قیام قام کا نظم ہو، بچے وہاں رہتے ہوں، دارالاقامہ ہو، ہاسٹل ہو، ان کی ضروریات کا انتظام ہو، صبح شام بچے صرف پڑھ ہی پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں۔ ان کو عرف میں مدارس کہا جاتا ہے۔ ایک ہے مکتب، ہر مسجد کا مکتب، جس کو مدرسہ بھی بولتے ہیں۔ ہر محلے کی ہر مسجد میں محلے والوں کے لیے، محلے کے بچوں کے لیے اور بالغین کے لیے اور مسلمات کے لیے مکتب کا نظام قائم کرنا فرض عین ہے۔ فرض کفایہ چند لوگوں نے ادا کر لیا، سب سے ذمہ ثابت ہو گیا۔ پورے محلے میں ایک مدرسہ ہے، کافی ہے، سارے گنہگار نہیں ہوں گے۔ ہر مسجد میں مکتب کا قیام فرض عین ہے، اور اگر فرض عین کو چھوڑ دیا تو ہر ایک گنہگار ہوگا، ہر فرد سے سوال ہوگا۔ اس لیے کہ ہر محلے کے ہر بچے کی دین کی بنیادی ضرورتیں، دین کا بنیادی علم مکتب سے حاصل ہوتا ہے۔ مسجد میں جو مکتب قیام ہے، قائم ہے، اس سے بچے کو دین ملتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ملتی ہیں، قرآن کا علم ملتا ہے، قرآن کے حروف ملتے ہیں، قرآن کے الفاظ ملتے ہیں،
قرآن کے معنی ملتے ہیں، سنتوں کی تعلیم اس کو دی جاتی ہے، دعائیں وہ مسجد میں آ کر کے مکتب میں جو نظام قائم ہے استاذ کے پاس دعائیں سیکھتا ہے۔ اور اگر یہ بنیادی تعلیم بچوں کو نہیں دلوائی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس فرض سے ہم راہ فرار اختیار کریں گے اگر ہم نے مساجد میں مکتب کے قیام کو فروغ نہ دیا۔ بچہ کہاں سے علم دین حاصل کرے گا؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ ماں کی گود تھی اور ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہوتا تھا، اس میں ساری چیزیں بچہ سیکھتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی عمر کو پہنچتا تھا تو وہ 1-2 سال محنت کرنے کے بعد بہت کم عمری میں حافظ ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی ماں کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا سنتا تھا۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا تھا اسی وقت سے ماں قرآن اپنے سینے سے لگا کر کے اس کی ہمیشہ تلاوت کیا کرتی تھی، جس کا اثر بچے میں ہوتا تھا۔ یقین مانیے جو طلبہ مکتب میں آتے ہیں اور ان کے والدین اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے طلبہ ہیں جن کے والدین نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو استاد کو جس بچے کے والدین پڑھے ہوئے ہیں ان بچوں کو پڑھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر جو گھر میں نہیں پڑھا ہے استاد کے پاس آ کر کے پڑھ رہا ہے، لیکن والدین پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، جیسے پڑھے لکھے خاندان کے بچے، ان کا بیک گراؤنڈ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کو ایسا ماحول مل جاتا ہے، اس کا دماغ اس کے لیے پہلے سے تیار رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جن بچوں کے والدین قرآن پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان بچوں کو قرآن پڑھانے میں استاد کو آسانی ہوتی ہے، اور جن بچوں کے والدین نہیں پڑھے ہوئے ہوتے وہ دیر سے سبق یاد کرتے ہیں، اور جن بچوں کے والدین حافظ قرآن ہو، دو میں سے ایک حافظ قرآن ہو، ان بچوں کو محنت پڑھنے کی ان کے پیچھے ضرورت ہی نہیں رہتی، ایک مرتبہ یاد کروانے پر سبق یاد کر لیتے ہیں۔ تو ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہوا کرتی تھی، اور اس زمانے میں بھی مکاتب کا قیام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ مکتب کا قیام چل رہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس سے پہلے سے چل رہا ہے تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے مکتب کا نظام چل رہا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے ایک واقعہ بیان کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے مکتب کا نظام چل رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ تو غار حرا تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام ذریعہ تھے، معلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، وہ پڑھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، اس میں پڑھایا گیا، کہا گیا اقرا، پڑھیے، یہ پہلا مدرسہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، آیتیں نازل ہوتی تھی دار ارقم میں، مکہ مکرمہ میں، چند گنتے اور چند ایسے صحابہ جو غریب مجبور لاچار تھے، ان صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی دار ارقم میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسلام کا دوسرا مکتب تھا، دوسرا مدرسہ تھا۔ مدینہ منورہ حضور کی ہجرت ہوئی، مسجد نبوی تیسرا مکتب بنا، جہاں صحابہ اکرام کی جماعت اصحاب صفہ مسجد میں رہ کر کے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا،
عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے دور خلافت میں جہاں جہاں اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئی وہاں وہاں کے گورنروں کو حکم نامہ جاری کروایا کہ اپنی مساجد میں مکتب کے قیام کو لازمی قرار دیا جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق پڑھانے والے معلمین کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا گیا کہ ان کا بقدر کفایت وظیفہ جاری کیا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکتب کے نظام کو آگے اسلامی حکومت جہاں جہاں پھیلی وہاں تک اس کو فروغ دیا اور یہ بھی ہدایت جاری کی کہ جو پڑھانے والے معلمین ہیں ان کو بقدر کفایت، الفاظ پر غور کریں، بقدر کفایت وظیفہ، اتنا وظیفہ کا جاری کیا جائے کہ وہ ان کے لیے کافی ہو جائے، ان کی گھر کی ضروریات کو وہ پورا کر سکیں، اتنا وظیفہ ان کا مقرر کیا جائے. اور اس پر باقاعدہ عمل کیا گیا. ایک فرمان روا تھے، انہوں نے آگے سے واپس جواب خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اے امیر المومنین، اگر وظیفہ جاری کریں گے تو کچھ لوگ اللہ کے لیے چھوڑ کر، اللہ کے لیے علم دین حاصل کرنے کو چھوڑ کر وظیفے کے لیے علم دین حاصل کریں گے. اگر علم دین حاصل کروں گا اتنا وظیفہ ملے گا، پڑھاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس جوابی خط کا جواب دوبارہ لکھا اور ان سے کہا کہ تم ان لوگوں کو صحابیت میں اور مروت میں وظیفہ دو. مطلب یہ ہے کہ ان کے اس جواب کا کوئی دھیان نہیں دیا، اس پر کان نہیں کرے اور اپنا حکم نامہ بدستور جاری رکھا کہ جو حکم نامہ میں نے جاری کیا ہے معلمین کے وظیفے کا وہ باقی رہے گا، ان کو وظیفہ دیا جائے اور بقدر کفایت وظیفہ دیا جائے، اتنا وظیفہ دیا جائے کہ ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے، وہ بالکل اپنی روزی روٹی سے بے فکر ہو کر تمہارے اپنے بچوں کو علم دین سکھائے. سلف صالحین کے واقعات اگر پڑھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے کیسی محبت رکھنے والے ہوتے تھے. اور طلبہ میں قرآن مکمل کرنے کا، قرآن یاد کرنے کا، قرآن کو نازلہ پڑھنے کا ایک شوق ہوتا تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق ہوتا تھا. اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، پڑھانے والے معلمین کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے بڑے انعامات بچوں کو دیے جاتے تھے. جیسے مکتب میں جب امتحان ہوتا ہے، سالانہ امتحان ہوتا ہے، تو جو بچے کامیاب ہوتے ہیں ان کو گفٹ دیے جاتے ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں. ایسے اس زمانے میں بھی انعامات دیے جاتے تھے. وہیں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ ہمارے اکابرین کا سلسلہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا سلسلہ ہے. مکتب میں پڑھنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے، پڑھانے والوں کو انعامات سے نوازا جائے تاکہ شوق بڑھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے، ان کے بیٹے حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ان کے استاد محترم نے سورہ فاتحہ پڑھائی، سورہ فاتحہ سکھائی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے اپنے بیٹے کے سورہ فاتحہ یاد کرنے پر کہ ان کے استاد محترم کو بلایا اور ان کو 500 درہم ہدیہ میں دیے. اگر 500 درہم کا آج کی کرنسی کے ویلیو کے حساب سے حساب لگایا جائے تو 1.25 لاکھ روپے بنتے ہیں. بڑے تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پورے محلے کے مجبوروں کی، معذورین کی، بیواؤں کی فہرست تھی. کسی کو ہر ہفتے، کسی کو ہر دن، کسی کو ہر مہینہ امداد پہنچایا کرتے تھے.
تو استاد محترم کے پڑھانے پر اتنا خوش ہوئے کہ 1,00,000 روپے سے زیادہ 500 درہم عطیہ میں دیے. استاد محترم پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی رقم صرف سورہ فاتحہ پڑھانے پر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے حضرت میں نے ایسا کون سا بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ اتنی بڑی رقم سے آپ نواز رہے ہیں؟ میں نے کیا کر دیا؟ آپ کے بچے کو صرف سورہ فاتحہ ہی تو پڑھائی سکھائی ہے. ابھی آگے منزل بہت بڑی ہے اور بہت پڑھانا ہے، بہت سکھانا ہے. امام اعظم کہنے لگے آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کو معمولی چھوٹا نہ سمجھے. بات یہ ہے کہ میرے پاس ابھی آپ کو دینے کے لیے صرف 500 ہی تھے، اگر زیادہ ہوتے اور زیادہ دیتا. ایسے پڑھانے والوں کو اتنی بڑی بڑی رقمیں دے کر ایسے انعامات سے نواز کر کے ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے. پڑھنے والوں کا بھی حوصلہ بڑھتا تھا، پڑھانے والوں کا بھی حوصلہ بڑھتا تھا. جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، بہت اونچا کام ہے. ایک خلیفہ گزرے ہیں، خلیفہ مہدی. ان کے بیٹے کو جن کا نام ابراہیم تھا، ان کے استاذ نے لا اقسم بهذا البلد، امر پارہ کی ایک سورت ہے آدھے پونے صفحے کی، یہ سورت سکھائی. تو خلیفہ مہدی اتنا خوش ہوا کہ غریبوں میں 1,00,000 درہم صدقہ کیے. 1,00,000 درہم، 500 غلاموں کو آزاد کیا. آج میرے بیٹے نے البلد سورت پڑھ لی ہے. تو ایسے انعامات سے نواز کر کے، صدقہ کر کے، غلاموں کو آزاد کر کے ساروں کے حوصلے بڑھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بچوں میں شوق بڑھتا تھا، بچے مکاتب کی طرف لپکتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے یاد ہے، فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرے صرف 2 کام تھے، بچپن میں میرے صرف 2 مشغلے تھے. ایک میں تیر اندازی کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، تیراکی سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ، اور الفاظ میں سیلف ڈیفنس سکھاؤ. یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو بزدل بناؤ، اپنے بچوں کو بہادر بناؤ، اپنے بچوں کو ہنرمند بناؤ، اپنے بچوں کو حالت کا سامنا کرنے کے لائق بناؤ. سن 200 ہجری میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات و پیدائش ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بچپن کے 2 مشغلے مجھے یاد ہے. ایک میرا مشغلہ یہ تھا کہ میں تیر اندازی سیکھتا تھا، دوسرا مشغلہ میرا یہ تھا کہ میں مکتب میں جا کر کے علم دین حاصل کرتا تھا. اور خود فرماتے ہیں میری عمر 7 سال کی تھی، 7 سال کی عمر میں قرآن اس طرح یاد کر لیا تھا کہ اس کے معنی اور مطلب مجھ پر عیاں ہو گئے تھے. 7 سال کی عمر میں یہ نہیں کہ صرف حفظ کر لیا تھا، حفظ بھی کر لیا تھا، اور قرآن کے معنی اور مطلب بھی مجھے معلوم ہو گئے تھے. 7 سال کی عمر. ہمارے علاقے میں ایک عالم دین ہے، مفتی ہے، ایک مسجد کے امام ہے. 9 سال میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا. 9 سال کی عمر میں. آج 1400 سال گزرنے کے بعد امت میں ایسے بچے ہیں کہ وہ 9 سال کی عمر میں قرآن پورے کا پورا حفظ کر سکتے ہیں. تو حضور کے دنیا سے جانے کے 200 سال بعد 7 سال کی عمر میں بھی حفظ کر سکتے تھے. اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور اس پر مزید کمال یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں حفظ بھی کر لیا تھا، یاد بھی کر لیا تھا، قرآن کے معنی مطلب کا مجھے علم ہو گیا تھا. اتنا بڑا مجمع ہے. معاف کیجیے گا آئینہ دکھا رہا ہوں. بہت کم ہمارے اس پورے مجمع میں سے 2-4 افراد شاید کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتا سکیں گے، جس کو ہم ہر دن نماز میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں.
تو جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اس سورہ فاتحہ کا ہم اپنی مادری زبان میں ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کا ترجمہ میں نہیں پتا، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہوں گے۔ یہ ہماری بنیادی تعلیم کا حال ہے، اور آج کے اس دور میں ارتداد کا دور ہے، ایمان کے سلب کیے جانے کا دور ہے۔ شیطان اپنی پوری محنت کر رہا ہے، زور شور سے بندوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، ماحول ایسا بنایا گیا ہے کہ اسلام پر بمشکل زندہ رہا جائے، ماحول ایسا بنایا گیا ہے کہ ایمان کو بچا کر کے چلنا اپنے ہاتھ میں انگارے رکھ کر کے چلنے کے برابر ہے۔ ایسے پرفتن دور میں ان مکاتب کا قیام پہلے زمانے سے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ، ان کے والد ہیں، مسجد میں انتقال ہوا تھا، وہ فرماتے ہیں ایک کانفرنس ہے، دینی تعلیم پر کانفرنس رکھی گئی تھی، فرماتے ہیں کہ یا تو دو باتوں میں سے ایک بات کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو اپنے بچوں کے دینی اور مذہبی ارتداد پر راضی ہو جاؤ، یا تو اس بات کے لیے راضی ہو جاؤ کہ تمہارے بچے دین سے پھر جائیں، دین سے مرتد ہو جائیں، اس بات کے لیے راضی ہو جاؤ کہ تمہارے بچے تمہاری جو اپنی تہذیب ہے، تمہارا جو اپنا کلچر ہے، اس سے پھر جائیں، یا اس راستے میں ہمیں جو محنت کرنی ہے اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹو۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے راستے میں جو قربانی تمہیں دینی ہے اس قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹو، یا تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تمہارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر اس کی قربانی نہیں ہوگے تو تمہارے اپنے بچے تمہارے سامنے مرتد ہوگے، تمہارے اپنے بچے تمہارے سامنے تمہارے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو اختیار کریں گے، تمہارے اپنے بچوں کو تمہارا اپنا کلچر پسند نہیں آئے گا، دوسروں کے کلچر کو اپنائیں گے، ان کو دوسروں کا کلچر پسند آئے گا، ان کو دوسروں کا دین پسند آئے گا۔ اس راستے میں ہر قسم کی قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، دیندار بناؤ، قرآن سکھاؤ، مکتب میں ان کا داخلہ کرواؤ، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ مانگا جاتا ہے، وہ بھی آپ کے اپنے بچوں کی دین کی اور تہذیبی حفاظت کے لیے۔ اس کے لیے بھی اگر ہم راضی نہ ہوں، بزرگان محترم، بڑے خسارے کی بات ہے۔ حضرت مولانا علی میاں نقوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ پاس پیشن گوئیاں ایسی کی تھی، برما میں جا کر کے خود کہا تھا کہ اللہ کے دین کی طرف چلو، اگر نہیں چلو گے تو ایسے حالت پیدا ہوں گے، اور ہوئے۔ اور وہ فرماتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، میں صاف کہہ رہا ہوں، تمہارے اپنے بچوں کو عید کے دن کپڑے پہنانے سے سینکڑوں بار زیادہ، تمہارے اپنے بچے اگر بیمار ہو جائیں تو دوا دارو کا انتظام کرنے سے 1000 بار زیادہ، تمہارے بچوں کو نوکری کے لائق بنانے سے 1,00,000 بار زیادہ یہ ضروری ہے کہ تم اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بناؤ۔ سمجھ رہے؟ عید کے دن کپڑے پہنانے سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو مسلمان بنائیں۔ بیمار ہو جائے باپ تڑپ دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں،
فرما رہے ہیں تمہارے اپنے بچے اگر بیمار ہو جائیں تو دوائی تو دلاؤ گے ضرور، لیکن اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ تم اپنے بچے کو سچا پکا مسلمان بناؤ۔ اور خدا نہ خواستہ تمہارا اپنا بچہ اس بیماری میں انتقال کر جائے، اللہ نہ کرے، تو جنت میں جائے گا، تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا اللہ میں تو جنت میں پہنچ گیا، میرے والدین کو بھی جنت سے محروم نہ فرما، میرے فراق میں وہ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جنت بھیج دے، ان کی مغفرت فرما، آخرت برباد نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ تم اپنے بچے کو سچا پکا مسلمان بناؤ۔ اور اگر تم نے دوا دارو کا انتظام کر دیا لیکن ان کے ایمان کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا تو جہنم میں جائے گا اور تمہیں بھی جہنم میں گھسیٹ کر کے لے جائے گا۔ یہ تھا میرا باپ، اس نے مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے روکا نہیں تھا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تمہیں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ان تک کیا نہیں پہنچایا؟ بعض لوگوں کی عادت ہے گھروں میں بلا کر کے پڑھا لیتے ہیں، اگرچہ کہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون رشید نے یہ کہا تھا کہ آپ میرے بچے کو، میرے شہزادے کو میرے محل آ کر کے پڑھائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے علم کسی کے پاس جاتا نہیں ہے، علم کے پاس آیا جاتا ہے۔ جائز تو ہے، مجبوری ہے، کوئی بہت دور رہتا ہے 4-5 کلومیٹر مسجد سے اور لے جانے والا کوئی نہیں ہے، مجبوری ہے، پورے پردے کے انتظام کے ساتھ جس میں عورتوں کا آنا جانا نہ ہو، کسی استاذ کو باہر سے بلا کر کے ایک الگ کمرے کا انتظام کرنا جس میں وہ پڑھائیں، اور محلے کے آس پاس کے 2-4 بچے ہوں ان کے لیے بھی انتظام کر دینا کہ وہ آ کر کے پڑھا کر کے چلے جائیں۔ جائز کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ بعض علاقوں میں مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن جن علاقوں میں مساجد ہے اور مساجد میں مکتب کا اچھے سے نظام ہے اور پھر اپنے بچوں کو گھر بلا کر کے پڑھانا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو مسجد جانے کی بچپن ہی سے عادت ہونی چاہیے۔ آپ کے گھر استاد آتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ پڑھاتے ہیں، بچہ مکتب جاتا ہے پورا 1 گھنٹہ اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو قرآن پڑھاتے ہیں، اس کو حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث یاد کرواتے ہیں، دعائیں یاد کرواتے ہیں، اس کو واقعات سناتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ ملتا جلتا اٹھتا بیٹھتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے گھر میں پڑھنے، مدرسے آتا ہے اور بچے سب مل کر کے پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھنے لگتا ہے۔ گھر میں 15 منٹ ملتے ہیں، یہاں آنے کی وجہ سے 1 گھنٹہ ملے گا آپ کے بچے کو، 1 گھنٹہ وہ دن کی باتیں سیکھے گا، مسجد آنا جانا کرے گا، مسجد آنے جانے کی عادت ہوگی، نماز پڑھنے کی عادت ہوگی، 1 گھنٹہ مکتب میں آ کر پڑھے گا، عصر مغرب 2-3 نمازیں پڑھ لے گا، تو مسجد میں بھیجے۔ یہ مکاتب کا قیام، اس کا نظام بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، بار بار سناتا ہوں اس لیے کہ اس واقعے سے حوصلہ ملتا ہے۔ اسی واقعے کی طرف میں نے تقریب کے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ یہ مکتب کا نظام جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ امام غازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں واقعہ لکھا ہوا ہے، بسم اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قبر پر سے گزرے، دیکھا کہ میت کو عذاب دیا جا رہا ہے، وہاں سے گزر گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک گرام ہو رہا ہے، عذاب کے فرشتوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ان کا معاملہ کیا ہے، ان پر یہ کشف کیا گیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میت تو گنہگار تھی، اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن جب یہ مر رہا تھا تو اس نے مرتے ہوئے اپنے پیچھے اپنی بیوی کو امید سے چھوڑا تھا، اس نے بچہ جنا اور آج اس کا بچہ کچھ کہنے کے لائق ہوا تو اس کی بیوی نے اس کے بچے کو لے جا کر کے مکتب میں استاد محترم کے حوالے کیا، اور آج کے دن اس کے استاد نے، اس بچے کے استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے عیسیٰ، اس میت کا بچہ جو معصوم ہے اپنی معصوم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور مجھ سے کہے کہ اللہ تو رحمان رحیم ہے،
مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس معصوم کے باپ کو قبر میں عذاب دوں. مغفرت کی گارنٹی ہے. ہم اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کر رہے ہیں, بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے, ہماری مغفرت ہے. کتنا ضروری سمجھتے ہیں ہم اسکولوں کے نظام کو. اچھی سے اچھی اسکول میں ایڈمٹ کرواتے ہیں, یونیفارم عمدہ سے عمدہ, بیگ عمدہ سے عمدہ, شوز عمدہ سے عمدہ, برانڈڈ کوالٹی کے, لے جانے لے آنے کے لیے اچھی سی بس کا انتظام, یا خود لے جاتے ہیں خود لے آتے ہیں. یہاں قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے. اور اگر ہم اپنے بچوں کو اس بنیادی قرآن کی دین کی تعلیم نہ دلوائیں گے تو میری بات لکھ کر کے رکھ لیجیے گا, آپ کے اپنے بچے آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ کے اپنے بچے آگے چل کر کے آپ کو کوسیں گے, تو قیامت میں تو پکڑیں گے دامن پکڑیں گے, اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے. اسکول تو پڑھائی, ساری چیزوں کا انتظام تو کیا, لیکن تیرا کلام نہیں پڑھایا انہوں نے. اس لیے بزرگان محترم یہ مکاتب کا قیام بہت ضروری ہے. حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں اپنی جانب سے 100 مکتبوں کا خرچ دینے کے لیے تیار ہوں. 100. حاجی امداد اللہ مہادی مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, ہم نے دین کا بہت سارے کام کیے ہیں لیکن ہمیں کسی کام پر بھروسہ نہیں, اعتماد نہیں ہے. فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہندوستان میں ہم نے مکاتب کا جال بچھایا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری مغفرت کر دے. تو جو ذمہ دار احباب ہیں اس کے قیام کے پیچھے قربانیاں دیتے ہیں, اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, اپنا وقت صرف کرتے ہیں, ان کے لیے ہزار نہیں لاکھوں خوشخبریاں بشارتیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. آنے والے تمام مسلمان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی بچہ مکتب کی بنیادی تعلیم سے دور نہیں رہے گا انشاءاللہ. جہاں آپ رہتے ہیں, جہاں آپ جس مسجد کے پاس رہتے ہیں, اس مسجد میں جو مکتب چل رہا ہے اس میں آپ اپنے بچے کو داخل کروائیں گے. اور جو اس محلے کے احباب ہیں ان سے میں پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کب شروع ہو رہے داخل. اچھا, ایک ہفتہ اور ہے, ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ مکتب میں داخلے شروع ہو جائیں گے. رمضان سے پہلے جلسہ بھی ہوا تھا. آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اس مسجد میں جو مکتب چل رہا ہے اس میں اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.